الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب عیادت المریض۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ریاض الصالحین کا جو سلسلہ آپ کے درمیان پیش کیا جا رہا ہے، اس میں آج کتاب عیادت المریض، مریض کے متعلق آداب و احکام کہ کیسے ان کی عیادت کرنا ہے، کیا دعا ان کے لیے کرنی چاہیے، اور عیادت کا ثواب کیا ہے، عیادت کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس باب میں آئیں گی۔ اس باب میں دو حصے ہیں، پہلا اور دوسرا۔ پہلے حصے میں سب سے پہلے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس، کہ مسلمانوں کا مسلمانوں پر 5 حق ہے، اور بعض روایت میں 6 آیا۔ اس حدیث میں جو متفقون علیہ ہے اس میں 5 ہے۔ پہلا رد السلام، سلام کا جواب دینا، جو اس سے پہلے کے باب میں سلام اور اس کی فضیلت آ چکی۔ وعیادت المریض، اور بیمار کی عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنا، تیمارداری کرنا۔ واتباع الجنائز، اور جنازے کو فالو کرنا، یعنی جنازہ پڑھنا اور اس کے ساتھ دفن کفن میں ساتھ رہنا۔ وإجابت الدعوہ، اور اگر کوئی دعوت دے تو اسے قبول کرنا۔ وتشمیۃ العاطس، اور اگر کوئی آدمی اس کے سامنے چھینکے تو چھینک والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ یہ چیزیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، رائٹس ہے، ڈیوٹی ہے۔ ہمارے باب سے جو اس میں تعلق ہے وہ عیادت المریض، بیمار کی عیادت کرنا۔ جب کوئی جاننے والے دوست، احباب، رشتہ دار، پارٹنر، پڑوسی بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت کرنا بھی اسلام کے اندر ایک اخلاق میں سے یا انسانوں اور ایمان والوں کے حق میں سے، حتیٰ کہ غیر بھی ہو، جاننے والا ہو، پڑوسی ہو، بزنس پارٹنر ہو، کلاس میٹ ہو، تو ایسے غیر کی بھی عیادت کر سکتے ہیں۔ آگے ایک حدیث آئے گی اور اس سے کیا فائدہ ہوا وہ بھی اس حدیث میں پیش کیا گیا۔ اس حدیث کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث روایت ہے، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالی خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے۔ کیا ہے وہ حدیث؟ کہ قیامت کے دن اللہ تعالی، ان اللہ عز و جل یقول یوم القیامہ، اللہ تعالی قیامت کے دن کہیں گے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، مرضت فلم تعودنی، میں بیمار پڑا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ قال یا ربی، تو آدمی کہے گا، اے رب، کیف اعودک وانت رب العالمین، میں کیسے آپ کی عیادت کرتا جبکہ آپ سارے جہاں کے رب ہیں، سب کچھ آپ کا ہے، بیماری آپ کو، یہ تو ناممکن چیزوں میں سے ہے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعودہ، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تھا
تم نے اس کی عیادت نہیں کی۔ سوچ کر دیکھیے، بندوں کی عیادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طریقے سے سوال کریں گے گویا میرے بندے کی عیادت کرنا خود اللہ کی عیادت کرنے کے بعد، یعنی اتنا قریب اور قربت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ظاہر کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں اور بھی چند چیزیں وہ بھی جان لیجئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو حیثیت رہتے ہوئے لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی یہی سوال ہوگا، یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، کہ میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہے گا کیف اطعمک وانت رب العالمین، میں کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں آپ کو، ساری دنیا کی دولت خزانے کے مالک تو آپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی یہی کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اسی طرح پیاس کے بارے میں آیا ہے، کپڑا پہنانے کے بارے میں آیا ہے، مسلم شریف کی یہ لمبی حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور ایک بندہ دوسرے بندوں کے ساتھ، اور وہ بھی اگر ایمان والا ہے تو اس کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے، تو اسے اور بھی زیادہ ایمان والوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث، اور اوپر جو 5 حقوق بیان کیے گئے وہ مسلم اور بخاری دونوں کی حدیث ہے۔ دوسرا ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں عود المریض وعتم الجائع، مریض کی عیادت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وفک العانی، قیدی کو رہا کراؤ، رواہ البخاری۔ تو یہ بھی بہت بڑا ثواب کا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو جب بھی معلوم ہو کہ اس کے رشتہ دار، دوست، بھائی، پڑوسی یا کوئی بھی ہیں تو ان کی عیادت کرنی چاہیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں کہ ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، لم یزل فی خرفۃ الجنت حتی یرجع، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی جنت کے تازہ پھلوں کے چننے میں مصروف رہتا ہے، وہ یار جنت کی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے عیادت کرنے کی۔ ہاں، جب وہ اس سے واپس آ جاتا ہے تو اس وقت تک وہ اس جنت کی اس حالت میں رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اگر غیر بھی کوئی بیمار ہے، پڑوسی ہے یا جاننے والا ہے، کلاس میٹ ہے، بزنس پارٹنر ہے، تو اس کی بھی عیادت کر سکتے ہیں۔ حدیث دیکھیے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ کان غلام یہودی، کہ ایک غلام یہودی تھا، یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، فمرض، وہ بیمار پڑ گیا، فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اس کی عیادت کے لیے، فقعد عند راسہ، اور آپ ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے، فقال لہ اسلم، آپ نے اس کے لیے دعا کی، سب کچھ کی، آخر میں کہا آپ نے اسلم، مسلمان ہو جاؤ۔ اب ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام میں ہمیں اور آپ کو اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ نبی تھے، وہ دور تھا اور وہ زمانہ تھا، اس کے احکام الگ تھے، آج کے احکام الگ ہیں۔ فنظر الی ابیہ، تو وہ جو یہودی تھا لڑکا، وہ اپنے باپ کی طرف دیکھا، اور اس کا باپ اس کے پاس کھڑا تھا، فقال، تو اس کے باپ نے اسے کہا، اطع ابا القاسم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا ابو القاسم، تو باپ نے کہا تم اپنے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وہ جو کہہ رہے ہیں کر لو۔ فاسلم، تو وہ مسلمان ہو گیا۔
فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول الحمد للہ الذی انقذہ من النار۔ آپ جب وہاں سے نکلے تو آپ کہہ رہے تھے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو جہنم سے بچا دیا، رواہ البخاری۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کی دعوت دے سکتے ہیں، فورس نہیں کر سکتے، دباؤ نہیں ڈالنا ہے۔ اسلام میں یہ چیز الاؤ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارے ماتحت میں ہم سے بہت قریب ہے تو اسے ہم صرف بتا سکتے ہیں کہ اسلام کی یہ خوبیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، اور اسلام صرف مسلمان کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے ہے۔ صرف بتا سکتے ہیں، فورس نہیں کر سکتے، دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ تو اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد دین پر قائم رہا۔ تو معلوم ہوا کہ غیر بھی اگر ہے تو ہم اس کی اعادت کر سکتے ہیں، اس کے صحت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ مسجدوں کے پاس آتے ہیں غیر قوم، ہمیں ان کو دعا کرنا چاہیے، دعا پڑھ کے پھونک دینا چاہیے، ان کو اطمینان ہوتا ہے، ان کو جو ہے ایک صبر ملتا ہے، سکون ملتا ہے، تو ایسا ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، بیمار کو کن الفاظ سے دعا دی جائے؟ جب دعا کریں گے تو کن الفاظ سے دعا کریں گے؟ تو 4 دعائیں جو ہے حدیث کے اندر آئی ہیں جو زیادہ مشہور ہیں۔ باقی اس کے علاوہ آدمی کوئی بھی دعا کر سکتا ہے شفا کی، لیکن عربی کے الفاظ میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے ترجمے سے بھی دعا کر سکتے۔ تو پہلی حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی آدمی شکایت کرتا درد کا، پھوڑے کا، پھنسی کا، تکلیف کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اپنی انگلی کو مٹی میں لگاتے، زمین پر رکھتے۔ کون سی انگلی؟ شہادت کی انگلی کو، جسے انڈیکس فنگر کہتے ہیں، انگوٹھے کے بعد والی انگلی کو، سیدھے ہاتھ کی، اور اس کو دعا پڑھتے۔ کیا دعا پڑھتے؟ بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی، بریقت عبادنا، اور آپ اپنا تھوڑا لعاب اس میں لگاتے، منہ سے تھوڑا سا لعاب، یشفا بہ سقیمنا باذن ربنا، اللہ اس کے ذریعے ہمارے بیماروں کو شفا دیتا ہے اپنے اپنے رب کے حکم سے، یعنی اللہ اپنے ذریعے سے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شفا اللہ کی طرف سے ہے، بیماری ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ ہم کچھ غلطی کرتے ہیں، مطلب کھانے پینے میں، رہن سہن میں، ماحول میں پاکی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے، یہ سب چیزوں کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے۔ بعض بیماریاں اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہیں، امتحان کے طور پہ بھی ہوتی ہے، لیکن شفا اللہ کی طرف سے ہے۔ اب کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ صرف دعا ہی کرے، نہیں، دوا بھی ہے۔ دوسری حدیثوں میں آیا لکل داعٍ دواء، ہر بیماری کا علاج بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے چیزوں میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے دوسری حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ ایک تو یہ دعا کہ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفا بہ سقیمنا باذن ربنا۔ دوسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے اللہم رب الناس، اے اللہ جو سارے انسانوں کا رب ہے، اذھب الباس، اس کی تکلیف کو دور کر دے، وشفی انت شافی، آپ شفا دیجئے، آپ ہی شفا کرنے والے، لا شفا الا شفاؤ کا شفان، نہیں ہے کوئی شفا سوائے آپ کی شفا، لا یغادر سقما، اور ایسی شفا دیجئے جو بیماری کو نہ چھوڑے، یعنی بیماری بالکل طرح ختم کر دے، بیماری اس کے جسم میں نہ رہے، اس کے پاس نہ رہے، اس کو بیماری چھوڑ دے، بیماری وہاں سے ہٹ جائے، ختم ہو جائے، بالکل شفا دے دے۔ تو یہ بھی ایک دعا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور ایک دعا کرتے تھے مختصر، تو اللہم اشفی، اللہم اشفی، اللہم اشفی کئی بار، اور کسی کا نام لے کر بھی کر سکتے ہیں، اللہ اشفی فلاں، اللہ فلاں کو شفا دے، فلاں کو شفا دے، فلاں کو شفا دے، یہ بھی ایک ہے۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو بیمار کی پیشانی پہ رکھتے تھے اور 3 بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہتے تھے، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور اس کے بعد آپ 7 مرتبہ کہتے تھے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر،
اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، 7 مرتبہ آپ اس کو کہتے تھے۔ ترجمہ ہے میں اللہ کی عزت کی پناہ اور اس کی قدرت میں آتا ہوں اس برائی سے جو میں پاتا اور جس سے ڈرتا ہوں۔ گویا ان سب چیزوں سے اللہ بچا لے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو بڑی اہم دعا ہے، جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس دعا کو آزمایا بھی ہے اور بہت فائدہ مند پایا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ان سب دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی خاص کر کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال من عاد مریضا، جو آدمی مریض کی عیادت کرے، لم یحضرہ اجلہ، اور اگر اس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، مطلب ابھی صحت مند ہے، بیماری کتنا ہو بڑی ہو لیکن زندگی باقی ہے، فقال عندہ 7 مرات، تو تم ان کے پاس 7 مرتبہ کہو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ سے میں سوال کر رہا ہوں جو عظیم ہے، بہت بڑا ہے، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے، ان یشفیک، کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ مثال کے طور پر آپ دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ان یشفیک کہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے، اگر خود کے لیے کر رہے ہیں تو ان یشفینی، اللہ مجھ کو شفا دے۔ تو حدیث میں ہے کہ الا عافاہ اللہ من ذلک المرض، جب یہ آدمی یہ دعا کرے گا تو سوائے موت کے ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ اسے عافیت دے گا، یعنی صحت بخشے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑی مشہور حدیث ہے اور مجرب دعا ہے، آدمی کو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ ایک اور دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود کہا گیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کو جو پریشانی تھی تو اس پریشانی کے علاج کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا فرمایا تھا۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، بسم اللہ ارقیک، اے اللہ آپ ہی کے نام سے میں یہ دعا کر رہا ہوں، یہ شفا کی دعا کر رہا ہوں یا دم کر رہا ہوں، اسی سے رقیہ ہے، ارقیکہ سے رقیہ، جو قرآن اور صحیح احادیث کی دعائیں پڑھی جاتی۔ من کل شیء یؤذیک، ہر وہ چیز جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، من شر کل نفس او عین، ہر نفس کے شر سے یا ہر آنکھ کے حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے، اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا دے، بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک دعا ہے جو آدمی دعا کر سکتا ہے۔ ایسے اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ بیمار کے پاس جب جائیں تو بیکار بات کرنے کے بجائے اچھی بات کریں۔ مریض کے گھر والوں سے بھی مریض کا حال چال پوچھنا درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کے پاس گئے، آپ نے ان سے حال پوچھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری میں مبتلا تھے، صحابہ آپ کے بارے میں یا آپ سے آ کر دعا کے پوچھا کرتے تھے کہ کیسا حال ہے، تو یہ سب پوچھنا چاہیے۔ لیکن مریض کے پاس جائیں تو مریض کو ہمت دلائیں، مریض کو دل شکنی نہ کریں، ان کو کمزور نہ کریں، بلکہ ان کو ہمت دلائیں اور ہمت کے ساتھ ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔